مہاجرین کا قافلہ سوئے مصر روانہ ہوا تو عجب روح فرما سما تھا۔ اس میں بوڑھے جوان مرد عورتیں اور بچے سب شامل تھے۔ ان کے ہونٹوں پر تسبیح و تحلیل کے نغمات تھے۔ کتب میں کہیں مذکور نہیں کہ ان مہاجرین کی کتنی تعداد تھی، لیکن اغلب یقین ہے کہ وہ 2-3 ہزار سے کم نہ تھے۔ ہر اٹھنے والا قدم انہیں بابل سے بہت دور لے جا رہا تھا۔ ان دنوں مصر میں ستارہ پرستی جاری تھی۔ سب سے بڑا دیوتا آفتاب تھا، جس کو وہ اپنی زبان میں رب کہتے تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام مدینہ الشمس تھا، جس کو مصری ان کہتے تھے۔ یہی آفتاب دیوتا کا مندر تھا۔ بادشاہ آفتاب دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا لقب راسس ہوتا تھا، یعنی ابن شمس۔ یہی سبب ہے کہ سلاطین مصر کو دعوی خدائی تھا۔ آفتاب کے دیوتا کے علاوہ مصر میں اور بہت سے دیوتا اور دیویاں تھیں۔ ہر شہر کا ایک خاص الگ دیوتا تھا۔ پھر شہر کے ہر گھر کا اور ہر گھر کے ہر فرد کا الگ دیوتا تھا۔ سارے ملک میں 19 دیوتا اور 11 دیویاں بڑی تھیں۔ آپ نے یہاں بھی پیغام الہی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں اور حصوں میں کل 72 زبانیں بولی جاتی تھی، جن پر آپ کو کلی عبور حاصل تھا۔ یہ رب کریم کی عطا و بخشش اور حقیقتاً معجزہ تھا۔ جس قصبے، شہر یا قبیلے میں تشریف لے جاتے، وہاں ان کی زبان میں تبلیغ کا فریضہ ادا فرماتے۔ آپ کو پیغمبر سریانی بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل آپ کو بت پرستوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا، جنہوں نے اس دور میں ہر سو کفر و شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ شہر سے باہر ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ چند اصحاب بھی ہمراہ تھے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ شمس زدن میں قبیلے والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پیغمبر سریانی تشریف لائے ہیں۔ لوگ رفتہ رفتہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ آپ کے نورانی چہرے، رنگ و روپ، پروقار شخصیت اور بادۂ معرف الہی سے مخبور و سرمگی آنکھیں دیکھ کر قبیلے کے سردار نے دریافت کیا، آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ میں تم کو اللہ عز و جل کا راستہ دکھانے اور اندھیروں سے نور کی طرف رہنمائی کرنے آیا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، آپ کس اندھیرے سے اور کس نور کی بات کرتے ہیں؟ قبیلے کے سردار نے استفسار کیا، یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، یہ اندھیرا ہے جو دوزخ اور عذاب دائمی کا رستہ ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت نور ہے، جس کا ثمر خدائے واحد کی رضا و خوشنودی اور جنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے تو 20 خدا ہیں، آپ ان میں سے کس کی بات کرتے ہیں؟ قبیلے کے سردار نے اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے پوچھا، اللہ واحد وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ بے مثل ہے جو دن اور رات کا خالق ہے، اور ہمارے سر بھی اسی کے سامنے جھکنے چاہیے، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بے جان مورتیوں کے سامنے، جو اپنے اوپر سے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتی۔ آپ کی یہ باتیں سن کر قبیلے کا سردار اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، میں نے آدم و شیس علیہ السلام کے صحیفوں کو دیکھا ہے، ان میں بھی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی باتیں ہیں، اور ادریس علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر ان کے اور ان کے اللہ میں فرق ہوتا تو ان کی باتوں میں اختلاف ہوتا۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمیں ادریس علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لانے میں سبقت کرنی چاہیے۔ ہم پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے ساتھ ہیں، قبیلے کے لوگوں نے کہا، اور پھر سب توحید و رسالت پر ایمان لے آئے۔ آپ کڑیا کڑیا، گاؤں گاؤں، بستی بستی اور شہر شہر جا کر لوگوں کو احکام الہی کے متعلق بتاتے تھے۔ بعض آپ کی بات کو مان لیتے تھے، اکثر نہیں بھی مانتے تھے، لیکن آپ فرائض کی ادائیگی میں دن رات کوشاں رہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام خاموشی پسند، سنجیدہ اور انتہائی فکر و خوض کے عادی تھے۔ آپ کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ہر جگہ خود تشریف لے جاتے، کیونکہ بعض قصبے اور شہر بہت دور تھے۔ لہٰذا آپ غور فرمانے لگے کہ کس طرح جامعیت اور مختصر عرصہ میں اللہ کا پیغام دور و نزدیک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ہر علاقے سے ان نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کو تعلیم دی جائے۔ چنانچہ اپنے پیروکاروں کے ذریعے ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت شروع کر دی گئی۔ دینی تعلیم کے ہم آہنگ آپ نے انہیں علم عدد و حساب سکھایا، مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد بتائے، حکمت النجوم کے نکات واضح کیے، آسمانی صحیفے جو عبرانی زبان میں تھے وہ پڑھائے۔ آپ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن کفر سے ضرور ٹکر ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اسلحہ سازی شروع کر دی اور انہیں عسکری تربیت بھی دی۔ اس طرح تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ لشکر بھی تیار ہو رہا تھا تاکہ اگر ضرورت پڑی تو منکرین حق کو دندان شکن جواب دیا جائے۔ اس دوران میں رشد و ہدایت و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اے اللہ کے سچے نبی، ہم جہاد کب کریں گے؟ ایک دن ایک نوجوان نے دریافت کیا جب کہ وہ جنگی مشق کر رہا تھا۔ جہاد کے لیے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، یہ اسی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جب طلباء تحصیل علم کے بعد واپس اپنے اپنے علاقے میں جاتے تھے تو وہ نہ صرف مبلغ دین تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی بھی تھے۔ ان طلباء نے جا کر تعلیم کردہ مدنیت و شہریت کے اصولوں پر شہر اور بستیاں آباد کیں۔ ان کی کم و بیش تعداد 200 کے قریب ہے۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹا شہر تھا اس کا نام راہا تھا، جس کا نشان مٹ چکا ہے، لیکن کھنڈرات ہنوز باقی ہیں۔ کیونکہ ہر علاقہ کے اپنے اپنے حالات ہوتے تھے، لہٰذا آپ نے تمام لوگوں کے لیے مناسب قوانین و قواعد مقرر فرمائے تاکہ لوگ اپنی طبیعتوں پر کسی نوع کا بوجھ محسوس نہ کریں۔ بعض قبائل اور قومیں شیطان کے چنگل میں اس طرح گرفتار تھیں کہ وہ حق کی آواز سننا پسند نہ کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں وہ آپ کے ماننے والوں کے خلاف محاذ آرائی کا منصوبہ بنا رہے تھے، لہذا آپ نے لشکر ترتیب دیا اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا اسلامی لشکر تھا جو راہ حق میں جہاد کے لیے نکلا تھا۔ سب سے آگے اللہ کے رسول حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ہر لشکر جذبہ جہاد سے لبریز اور اللہ کی رضا اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین و مضطرب تھا۔ کفار و مشرکین نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کے سرکردہ افراد جگہ جگہ جا کر لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے خلاف ابھارتے اور کہتے، خداوند آفتاب کے پروانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کرو۔ جو کل قسم پرسی کے عالم میں بابل سے آئے تھے وہ آج تمہارے خلاف نبرد آزما ہیں۔ الغرض وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کے اندر جوش و خروش پیدا کرتے اور پھر مسلمانوں کے مقابل کفار کا بہت بڑا لشکر میدان جنگ میں اتر آیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ مسلمانوں کو حکم تھا کہ جب تک ان کا رسول نہ کہے جنگ نہ کی جائے۔ اتمام حجت کے لیے دین پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے رد کر دیا اور کہلا بھیجا، جنگ ٹالنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ کفار کو اپنے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم نظر آتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ہی حملے میں وہ ان کا صفایا کر دیں گے، لہٰذا بغیر اعلان جنگ انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ مسلمان مضطرب تھے کہ وہ بھاگ کر کفار پر ٹوٹ پڑے، مگر اطاعت رسول نے قدموں کو جکڑ رکھا اور جب حکم ملا تو مسلمان دشمن پر اس جذبہ و جوش کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ انہیں باور کرانا پڑا کہ مسلمانوں پر آسانی سے غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ گمسان کا رن پڑا۔
شام سے پہلے پہلے کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہزیمت کھا کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ بہت سے کفار و مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ حق و باطل کے اس معرکے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ روز افزوں باطل کا زور ٹوٹنے لگا۔ آپ کے حسن سلوک سے رفتہ رفتہ باطل نے آپ کی مخالفت چھوڑ دی۔ اگرچہ دلوں میں ان کے زہر بھرا ہوا تھا، آپ نے ہر سمت اسلامی لشکر روانہ کیا۔ جنہوں نے اطاعت قبول کر لی ان کے ساتھ آسانیاں برتی گئیں، اور جو مقابلے پر آئے ان سے جنگ کی گئی۔ بابل جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اس نے بھی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اطاعت قبول کر لی۔ عمائدین شہر، پروہت، بااثر افراد، لیڈر اور قبیلوں کے سردار سب آپ کے سامنے سرنگو کھڑے تھے۔ آپ نے طائرانہ نظر ان پر ڈالی اور فرمایا، میں وہی ادریس ہوں جس کو تم نے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ہجرت پر مجبور کیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے سنا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ وہی بوڑھا جو آپ کے پاس وفد لے کر آیا تھا اور اس کے بعد اب نظر آیا تھا، آگے بڑھا، سر کو تعظیماً جھکایا اور تھر تھراتی آواز میں گویا ہوا، تم اسی سرزمین کے فرزند ہو، ہمیں تم سے نیک سلوک کی امید ہے۔ سب لوگ امید افزا نظروں سے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان کے چہروں پر جہاں مردنی کے آثار تھے، رونق آ گئی۔ اس موقع پر کئی لوگ داخل اسلام ہوئے، مگر اکثریت گمراہ رہی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں خطہ زمین پر بسنے والوں اور جزائر میں رہنے والوں سب آپ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ اب آپ کی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تربیت یافتگان میں سے جو علم و فضل میں صاحب کمال تھے، وہ اور دوسرے اصحاب بیٹھے تھے۔ آپ تشریف لائے تو سب تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر تک سکوت رہا، پھر آپ نے فرمایا، میں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور چاہتا ہوں کہ ہر حصے پر ایک حاکم متعین کر دوں تاکہ وہ وہاں کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار ہو۔ یہ کہہ کر آپ پھر خاموش ہو گئے اور حاضرین کی طرف دیکھنے لگے۔ سب چپ تھے۔ اس کے بعد آپ نے ایلاداس، زوس، سکلبوس اور لبلوس کا نام پکارا۔ وہ اٹھ کر سامنے آ گئے۔ آج سے تم ہر ربع کے حاکم ہو، اور پھر بتایا کہ کون کس حصے کا بادشاہ بنے گا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہاں یہی حکم ہے، آپ نے فرمایا تو وہ چپ ہو گئے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لو، تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون ہوگا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ آپ نے پرجلال انداز میں کہا، ایسا ہی ہوگا اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے دوسروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، احکام شریعت کے نفاذ کے لیے پیغمبر کی جانب سے جو بادشاہ مقرر کیے جائیں ان کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے روبرو پست رہو، یہ حکم سب تک پہنچا دو۔ سب نے سر تسلیم خم کر دیے۔